پچھلے دنوں میں نے ایک بیان کیا کہ اگر کسی کے گھر میں سانپ آ جائے تو اسے 3 مرتبہ کہا جائے کہ آپ چلے جاؤ. تو ایک ساتھی کہنے لگے کہ آج چھپکلی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے, اسے بھی کہنا چاہیے کیونکہ چھپکلی بھی سانپ کی مانند ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, چھپکلی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. چھپکلی جیسی آپ کو نظر آئے اسے اگر آپ نے پہلی ضرب میں مار دیا تو آپ کو 100 نیکیاں ملیں گی. اگر آپ نے 2 ضربوں میں مارا نیکیاں کم ہو جائیں گی, اگر اس سے کم ضربوں میں مارا تو پھر نیکیاں اور کم ہوتی جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چھپکلی کو دیکھو تو اسے قتل کر دو, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو یہ چھپکلی وزغ یہ پھونک مار کر آگ کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. اگر سانپ ہے تو آپ اسے کہیں گے 3 دفعہ آپ چلے جاؤ, آپ چلے جاؤ, آپ چلے جاؤ. اگر تو وہ چلا جاتا ہے تو آپ اسے نہ ماریں. ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہو, اس نے اپنی شکل بدلی ہو, لیکن اگر آپ نے 3 مرتبہ کہا وہ نہیں گیا, اس کے بعد آپ اسے پہلے دن ہی قتل کر دیں. اگلے دن اگر وہ دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ کہا وہ چلا گیا, اگلے دن پھر آپ کو نظر آیا تو پھر آپ اسے 3 دفعہ کہیں آپ چلے جاؤ, آپ چلے جاؤ, آپ چلے. اگر وہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ اسے نہ ماریں. یہ نہ ہو کہ آپ اسے مار دیں, اس کے جو باقی جنات ساتھی ہیں وہ آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو نقصان پہنچا دیں. اگر تیسرے دن بھی وہ سانپ آپ کو نظر آتا ہے, آپ پھر اسے کہیں آپ چلے جاؤ, آپ چلے جاؤ, آپ چلے جاؤ. اگر وہ نہیں جاتا تو پھر اسے مار دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ پھر اسے قتل کر دو, اس کے قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر آپ نے پہلے دن اسے 3 مرتبہ کہا اور وہ نہیں گیا تو بعض ساتھی کہنے لگے جی اب کیا اتنے دن انتظار کیا جائے گا, 3 دن وہ گھر میں اسے رہنے دیا جائے. نہیں, اگر آپ نے پہلے دن ہی 3 دفعہ کہا ہے اور وہ نہیں گیا تو آپ پہلے دن ہی پھر اسے مار دیں. اگر 3 دفعہ کہنے سے وہ چلا جاتا ہے تو پھر اسے نہیں مارا جائے گا. جس طرح میں نے بیان کیا تھا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کے سانپوں کو مار دیا کرتے تھے, لیکن ابو لبابہ صحابی نے کہا کہ آپ اس طرح ہر قسم کے سانپ کو نہ مارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, کیونکہ سانپ جو ہیں اپنی جنات جو ہیں اپنی شکلیں چینج کر لیتے ہیں, اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور ایک واقعہ بھی میں نے بیان کیا تھا, ابو سعید خدری کا بھتیجا وہ جنات نے شہید کر دیا. اس طرح جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو آپ دعا پڑھ کر جائیں, وہاں بھی جنات ہوا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مرحاض واش روم میں جائے تو یہ دعا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یا اللہ میں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.